الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بہن کے سوال کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو احادیث میں آتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں، اس کے اہل و عیال کے نوحے کی وجہ سے فوت ہونے والے کو عذاب ملتا ہے، سزا ملتی ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مرنے والے کا کیا قصور ہے، اسے بعد والوں کے نوحے کی سزا کیوں ملتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس سوال کا جواب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور دیگر ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتب میں دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سوال کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کے اہل و عیال اور رشتہ دار نوحہ کریں تو اسے سزا ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں نوحہ کرتا تھا، تو ان رشتہ داروں نے، اہل و عیال نے اسی سے یہ گناہ سیکھا۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ خود نوحہ نہیں کرتا تھا تو اس کے سامنے نوحہ کیا جاتا تھا، لیکن اس نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو اس گناہ کی سنگینی کے بارے میں وارننگ نہیں دی، خبردار نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ بعض لوگوں کے فوت ہونے پہ ان کے اہل و عیال اور رشتہ دار نوحہ کرتے ہیں۔ اس نے اس سب کے باوجود اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو اس عمل سے منع نہیں کیا، تنبیہ نہیں کی، وارننگ نہیں دی، اس لیے اسے عذاب ہوگا، کیونکہ یہ اس کا جرم ہے، کیونکہ اس کا یہ گناہ ہے، اس کی ذمہ داری تھی ان کی تربیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا، انہیں گناہوں سے روکنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں، جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 893، 893، کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان کچھ لوگوں کا ذمہ دار ہے، ان کی تربیت کا، انہیں دینی معلومات دینے کا، انہیں گناہوں سے روکنے کا، انہیں واجبات پہ عمل کرنے کے بارے میں حکم دینے کا۔ تو جب کوئی اس میں کمی کوتاہی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا اسے ملے گی۔ اور اگر فوت ہونے والا وہ ہو جو اپنی زندگی میں نوحہ نہیں کرتا تھا اور اپنے اہل و عیال کو اس عمل سے منع کرتا تھا، رشتہ داروں کو اس عمل سے منع کرتا تھا، اس کے باوجود وہ نوحہ کرتے رہے، تو ایسے شخص کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں، 164 میں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُهُ مِنْهُ شَيْءٌ، کہ جس پہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، وہ اگر کسی اور سے یہ مطالبہ کرے کہ میرے گناہوں میں سے کچھ بوجھ اٹھا لو، تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر فوت ہونے والا خود نوحہ نہیں کرتا تھا بلکہ رشتہ داروں کو اس سے روکتا تھا، منع کرتا تھا، تو اسے اپنے اہل و عیال کے نوحہ کرنے پہ، رشتہ داروں کے نوحہ کرنے پہ سزا نہیں ملے گی۔ اور جو خود کرتا رہا یا اس کے سامنے ہوتا تھا پھر بھی منع نہیں کیا، یا اس کو احساس تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا، تو یہ اس کی کمی کوتاہی ہے جس کی سزا اسے ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔